قبا میں اترے اور 3 دن آپ نے کلثوم ابن حجر رضی اللہ عنہ کے مکان پہ قیام کیا. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادھر پہنچ گئے، ادھر جتنے کچھ مسلمان صحابہ بچے ہوئے تھے وہ سب کے سب یکے بعد دیگر ہجرت کرنا انہوں نے شروع کر دیا، جس میں صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ ہجرت کرنے کے لیے مکہ سے باہر نکلے تو قریش مکہ نے ان کو پکڑ لیا، چونکہ صہیب روم سے آئے تھے، روم سے، اور غلام تھے. بعد میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر ان کو آزاد کر دیا، اور اللہ نے پھر مال بھی عطا فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی، حالانکہ بیٹا موجود ہے عبداللہ ابن عمر، عثمان موجود ہے، عشرہ مبشرہ کے صحابہ موجود ہیں، لیکن موت کے وقت حضرت عمر نے یہ وصیت کی تھی کہ میری نماز جنازہ صہیب پڑھائے. میری نماز جنازہ صہیب پڑھائے. جب یہ نکلے مکہ سے تو قریش مکہ نے ان کو گھیر دیا. صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے مکہ والو، تمہیں پتہ ہے میرے ترکش میں جتنے تیر ہیں میں اس وقت تک خاموش نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ پورے تیر میرے نہ نکل جائے، اور میرے پاس نیزہ بھی ہے، میں اس وقت تک اپنے نیزے کو چلاتا رہوں گا جب تک کہ نیزہ باقی رہے. چاہے تم کو موت پیاری ہے یا میں تم کو ایک سودا دیتا ہوں، رشوت. کافروں کو تو پیسہ چاہیے. انہوں نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو میرا مکان ہے اس مکان کے دروازے کے نیچے تم کھودو، احفروا تحت اسقفۃ الباب. میرے جو مکان ہے مکان کے دروازے کے نیچے کھودو، وہاں پہ 2 مٹکے رکھے ہوئے جس میں سونا بھرا ہوا ہے. تم یہ دونوں مٹکوں سے بھرا ہوا سونا لے لو اور مجھے جانے دو. تو قریش مکہ نے کہا، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ کہا میں مسلمان ہوں، میں جھوٹ نہیں بول سکتا. یہ گئے قریش مکہ، جب تک یہ لوگ کوئی ٹھہرے گئے ان کے مکان کو کھودا کھودا کھودا. بعد میں دیکھا کہ اس میں 2 مٹکے نکلے. وہ لیا قریش مکہ نے اور پھر ان کو اجازت دے دی کہ اب تم جا سکتے ہو. جب یہ صہیب رومی رضی اللہ عنہ پہنچے مدینہ المنورہ قباء میں تو ان کے پہنچنے سے پہلے جبرائیل نے ان کی تعریف میں قرآن کی آیتیں اتاری. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. بہت سے لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی جان کا سودا کر دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، چاہے ان کی مال پونجی پوری خرچ کر دینی پڑے. پورا بچا کچا سب لے لیا. جب یہ آئے قباء میں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا تو دیکھتے ہی کہنے لگے، ربیع البیع یا ابا یحییٰ، ربیع البیع یا ابا یحییٰ، ربیع البیع یا ابا یحییٰ. اے ابو یحییٰ، تو نے بڑا اچھا سودا کیا، تو نے بڑے نفع کا سودا کیا. ابو یحییٰ یہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کی کنیت تھی. انہوں نے پوچھا، اللہ کے رسول میں نے کون سا سودا نفع کا کیا؟ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ تو تم نے سودا کیا جس کے لیے اللہ نے قرآن میں تیری تعریف کی.
پورا واقعہ سنایا، یا رسول اللہ میں نکل رہا تھا، میں نے پورا سونا صرف ہجرت کے لیے، پورا سونا جو مکے میں بھرا ہوا تھا پورا کا پورا میں نے دے دیا۔ صحابہ کرام کے نزدیک کوئی اس کی حقیقت نہیں تھی، اللہ کا دین اور ہجرت اور اللہ کے حکم کیا ہے اس کو دیکھتے تھے، چاہے اس کے لیے دنیا چلی جائے ہماری۔ ہمارا معاملہ الٹا ہے، دین چلے جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن دنیا نہیں جانی چاہیے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبا سے نکلے اور سارے صحابہ کرام ساتھ میں، اور ثنیۃ الوداع سے آپ نکلے، ایک پہاڑی ہے ثنیۃ الوداع، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وہ پہاڑی پر سے جو ایسے ٹیکاڑ پر سے چلتے گئے، جیسے ہی اوپر ٹیکاڑ میں نے ایک دم صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دکھا، تو مدینہ کی بچیاں جو اپنے چھتوں پہ کھڑے ہو کے اللہ کے رسول کا استقبال کرنے کے لیے کھڑی تھی، تو ایک دم اللہ کے رسول کے جب چہرے پہ نگاہ پڑی تو بچیوں کی زبان سے بے ساختہ یہ اشعار نکلے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا ایھا المبعوث فینا جئت لامر المطاع۔ وہ بچیاں کہنے لگی آج ہمارے درمیان میں تو چودھری کا چاند طلوع ہو گیا ہے، طلع البدر علینا، اور یہ مشرق سے مغرب سے شمال سے جنوب سے نہیں، ثنیۃ الوداع سے یہ طلوع ہوا ہے۔ اور کہنے لگی وہ بچیاں وجب الشکر علینا، ہم پر اللہ کا شکر واجب ہو گیا۔ چھوٹی چھوٹی 8-10 سال کی بچیاں بے ساختہ جو کہ عرب کے گھٹی میں اشعار تھے، ان کی چھوٹے اپنے کو یاد کرنا پڑتے، پھر اس کے بعد بولنا پڑتا اشعار۔ ان کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ایک دم بے ساختہ، ماحول بن گیا، اشعار کہتے تھے، اور یہ بغیر یاد کرائے کہ ان کی فطرت سے وہ نکلے اشعار۔ اور وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، اور یہ اشعار فطرت سے نکل لے جب ماحول بنتا ہے تو، یاد کرنے سے نہیں، ورنہ لوگوں کی ایسی عادت ہو جاتی ہے کہ کہیں پر بھی اشعاری شروع کر دیتے، کوئی موقع نہیں چھوڑتے کہ شعر بول دیتے۔ والشعراء یتبعہم الغاوون، یہ اندر کی فطرت سے نکلتے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچیوں کا وہ گنگنانا سنا تو خوش ہوئے، اور سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر، صرف اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے مقام پہ قیام کرے۔ قبا سے آپ چلے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بتائی ہے قبا کی، کہ جو 2 رکعت نماز اپنے گھر سے وضو کر کے، یعنی کمرے سے بلڈنگ سے وضو کر کے 2 رکعت نماز مسجد قبا میں آ کر پڑھے تو اللہ اس کو عمرے کا ثواب دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول سنیچر کے دن جانے کا تھا، روز سنیچر، ہر سنیچر کو آپ جاتے، فجر کے بعد وہاں جاتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ لیکن اب ہمارے سنیچر کو جائے افضل ہے، لیکن ایسا بھی جا کر اپنے یہاں سے وضو کرے اپنے کمرے سے اور وہاں جا کے 2 رکعت نماز پڑھے۔ یہ کیوں رکھا؟ کیونکہ جب اللہ کے رسول مدینہ منورہ میں آ گئے تو اب یہاں سے مکہ کی یاد آتی تھی کہ عمرہ کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، کیونکہ عمرہ مستقل وہاں پہ کرتے تھے۔ تو آپ اس کا کیا بدل؟ یہ تو
انسان کی فطرت میں بیت اللہ کی حاضری انسان کی فطرت میں ہونی چاہیے. اللہ کے رسول کی تمنا تھی, وہ تڑپ کو دیکھ کے اللہ نے یہ فضیلت دی. ایک مرتبہ مکہ المکرمہ میں بڑا مسابقہ تھا, بڑا مسابقہ, اور پوری دنیا کے لوگ, ہر سال وہ لوگ کرتے, پوری دنیا سے وہاں آتے لوگ. تو مجھ سے بڑے حضرت نے کہا کہ تم جاؤ مکہ مسابقے میں. میں نے کہا نہیں حضرت, اتنی ہمت نہیں ہے. تو بڑے حضرت نے مجھ سے کہا کہ اگر کوئی تم کو ہاتھ کڑیا پہنا کے قیدی بنا کے اگر مکہ لے جانا چاہے تو بھی جانا چاہیے, کہ اللہ کا ڈر ہے وہاں, ہمارا تو مل جائے گا. اور یہ فطری بات ہے, جس نے جتنی مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہ لبیک کہا, وَأَذِّن فِي النَّاسِ يَأْتُوكَ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا عَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. قرآن میں اللہ نے کہا جتنی بار جس نے لبیک کہا اللہ اس کو اتنی بار لے جائے گا ہی, چاہے لوگ کتنی بھی برائی کرے, چاہے لوگ کتنی بھی کہے کیا بار بار حج کو جا رہے, کیا بار بار عمرے کو جا رہے. ارے بھائی تمہارے بولنے سے اس کا حج عمرہ رکنے والا نہیں, اس نے لبیک کہی ہے اتنی بار, اس نے لبیک کہی ہے اتنی بار, اللہ اس کو لے جائے گا. اب ہم بول کے غیبتیں کر کے خامخواہ کے چھوٹے موٹے پہلے اجرے کے پورے اجر نہیں کیا وہ اس کو دے دیتے, کیونکہ غیبت سے وہی ہوتا ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ نے میرے بارے میں ایسا ایسا کہا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پہلے میرے تھوڑے سے اعمال ہے وہ بھی تیرے کو دوں کیا؟ اس نے کہا میں سمجھا نہیں. ارے کیا نہیں سمجھا؟ پہلے میرے تھوڑے اعمال ہے, تیری غیبت نہیں کروں گا تو میرے اعمال بھی تجھ کو دے دے گا اللہ. تو یہ تو فطرت میں اللہ نے رکھی ہوئی. اسی لیے مطابۃ للناس کا بیت اللہ پہلے کو مطابۃ للناس, یہ ایسے کپڑا اس کو کہتے, اس کو چھوڑ دیے تو اپنی حالت پہ آ جاتا. مطابۃ للناس کا مطلب یہ ہے کہ نفاق ہے اس انسان کے سینے میں جسے بیت اللہ کی تمنا نہ ہو. لوگ ناجائز چیزوں میں, ناجائز شکلوں میں, ناجائز رسموں میں, چھلوں میں, چھکیاں میں, ناجائز چیزوں میں, بڑی بڑی روزہ خورائیوں میں پیسے ڈالتے. اور جو لوگ ہر چیز میں حفاظت کر کے اپنے پیسے رکھ کے اللہ کے گھر کو جاتے ہیں تو اس پہ تو اعتراض نہیں کرتے کہ جو رسم میں کر رہے, روزہ خلائی کر رہے, یہ سب ناجائز چیزوں میں آتا. اور جو اللہ کے گھر کو جائیں گے تو بیٹھ جائیں گے اپنی مجلس جما کے. یہ فطرت میں رکھا ہے اللہ نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تڑپتے تھے کہ بیت اللہ نظر نہیں آ رہا, بیت اللہ نظر نہیں آ رہا, میں عمرہ نہیں کر رہا, میں عمرہ نہیں کر رہا. تب اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھو ہر سنیچر کو آپ وہاں پر جاؤ, یا سنیچر نہ بھی ہو 2 رکعت نماز آپ قبا میں پڑھ لو, تمہیں اللہ عمرے کا اجر دے دیں گے. ابھی آئے گا آگے سیرت میں سن 6 ہجری میں صرف ہاتھ دیکھا تھا اللہ کے رسول نے کہ حلق کر رہے. سورہ فتح میں 26 بارے میں صرف ہاتھ دیکھا تھا. اللہ نے یہ بھی خواب میں بتلایا تھا کہ اس سال عمرے میں جاؤ, صرف خواب دیکھا تو ایسی تمنا آئی اللہ کے رسول کی کہ سب 1400 صحابہ کو لے کے نکل گئے. پھر روک دیا گیا, پھر ہم آپ تشریف لائے. انا فتحنا لک فتحا مبینا. تو یہ فضیلت اللہ نے قبا مسجد کو عطا فرمائی, چونکہ
پر بیت اللہ ایک دم سے اللہ کا گھر ٹوٹ گیا تھا. اس لیے اللہ کے رسول کی تمنا پہ طلب پہ اللہ نے یہ قبا میں کو ہٹاتے عمرے کا کر دیا. پھر جب آپ قبا سے نکل کر آئے تو سارے کے سارے اطراف میں جم گٹا بنائے. ہر صحابی کا تھا, ہر صحابی جب لگام پکڑنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنی کے بعد آپ نے فرمایا دعوها فإنها مأمورة, اس اٹھنی کو چھوڑ دو, یہ اللہ کے حکم سے جہاں جائیں گی وہاں ہوگی. اسے اللہ کے حکم کی مامور ہے. لیکن آپ کے دل میں تمنا تھی ننیال میں رہنے کی. بنو نجار جو کہ عبد المطلب کا نانی کا گھر, یعنی اللہ کے رسول کے نانی کا گھر. ایک فطرت ہوتی ہے نا انسان کی, اپنائیت اپنوں سے, رشتہ داریوں سے. لیکن جو کہ کہہ نہیں سکتے تھے کسی کو, ہر ایک عاشق تھا اللہ کے رسول کا. دعوها فإنها مأمورة, گاڑی اٹھنی کو چھوڑ دو, یہ اللہ کے حکم کے بعد, اللہ کے حکم سے جہاں بیٹھے گی پہلی مرتبہ اور وہ وہاں پہ مسجد بنے گی, اور جہاں دوسری مرتبہ بیٹھے گی اس گھر میں میرا قیام ہوگا. اللہ کا گھر میں ایسا ہوا, اٹھنی بیٹھی, پھر اس کے بعد اٹھی, اٹھ کر چلتے چلتے گئی اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے دروازے پر بیٹھ گئی. پھر وہاں سے اٹھی, اللہ کے رسول تشریف فرمائی تھے, پھر وہاں سے اٹھی, اٹھ کر جس جگہ پر بیٹھی تھی پہلے اس جگہ پر بیٹھی اور بیٹھ کر اپنا اس طریقے سے گلا ڈال دی. اب تم آپ اتر جائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جگہ مسجد بنے گی, اس جگہ قیام ہوگا. پھر آپ گئے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان پہ. یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال کی طرف سے رشتہ دار تھے, بنو نجار. اتنا خوش تھی بنو نجار کی چھوٹی چھوٹی بچیاں کہ جب اللہ کے رسول کا قیام ہوا ہمارے محلے میں, ہمارے خاندان میں فخر پورے مدینہ میں کھیلتی تھی کہ اللہ کے رسول کا قیام ہمارے یہاں ہوا, اللہ کے رسول کا قیام ہمارے خاندان میں ہوا. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مکان 2 منزلہ تھا. اچھا, یہ جو مکان ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا آج سے 400 سال پہلے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے 400 سال پہلے یمن کا بادشاہ کفار ملک شام جا رہا تھا. یمن ادھر ہے, مکہ مدینہ ملک شام, تو یہ یمن کا بادشاہ یہ جا رہا تھا ملک شام. تو مکہ پار کرنے کے بعد جب مدینہ میں ہو, مدینہ سے گزر رہا تھا تو اس کے ساتھ علماء یہود تھے. تو یہودیوں نے کہا بادشاہ سلامت, اس سرزمین کو دیکھ کے اور ہماری کتابوں کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ یہ آخری نبی کی ہجرت گاہ ہے. اس لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم 400 علماء یہود یہیں پہ رہیں گے, اس نبی کے انتظار میں. وہ آئیں گے, ہم اس کی بات مانیں گے, ہم اس پر ایمان لائیں گے. انہوں نے کہا اچھا, تم کہانی کہا ٹھیک ہے, تم یہاں پہ رہو. 400 علماء یہود کو وہیں رکھا. پھر اس نے ان کے نکاح کرائے, ان کے وہاں نکاح کرائے, ان کو مکانات دیے, قلعہ بنایا بڑا, اور ساتھ میں مکان تعمیر کیا 2 منزلہ, اور ایک پرچی دی ایک عالم کو, یہودی عالم کو, کہ یہ پرچی جب نبی آخر الزمان یہاں آئیں گے تو یہ پرچی ان کو اگر نہیں رہا تو میں آ جاؤں گا, میں اگر نہ رہا تو یہ پرچی لکھ کر دے دینا, شہید تو اپنا ہو رسول اللہ, کہ میں نے گواہی دی کہ آپ اللہ کے رسول ہے. اور یہ جو مکان میں نے بنایا ہے, اس مکان کو اتارنا اس میں, اللہ کے رسول جب آئیں گے تو اسی میں اتارنا. تو وہ ہوتے ہوتے 400 سال گزر گئے. اس جس مکان کی ذمہ داری جس عالم کو دی تھی, اس کے ہی خاندان میں ابو ایوب انصاری پیدا ہوئے.
لکھ کر دے دیا تھا پہلی 400 سال پہلے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے رہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو اوپر کے فلور میں رکھا. کیوں؟ کیونکہ ملنے جلنے والے زیادہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس لیے ابو ایوب انصاری اور ام ایوب یہ اوپر رہنے لگے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے رہنے لگے. اب جب آئے اب علماء یہود, چونکہ وہ 4 علماء یہود کی نسل لوڑا کس انتظار میں رکے تھے؟ ایمان لانے کے انتظار میں. لیکن اوس اور خزرج یہ اوریجنل عرب تھے. یہودی ان کو سود دے کر ان پہ حکومت کرتے تھے. بعد میں ان کی جو اولادیں ہوئی وہ بڑھتے بڑھتے پھر ان میں چند علماء یہود رہ گئے, باقی سب مر گئے. تو ان کو بھی جیسا آپ کو شروع میں یہ بات بتائی گئی, مکہ میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں دعوت دی تو ان کو بھی جب جھگڑے ہوتے اور جب اوس اور خزرج ان پہ اٹیک کرتے تو یہ علماء یہ یہودی یہ کہتے تھے نبی آخر الزمان آنے والے ہیں, اب ہم ان کا استقبال کریں گے, ہم ان کی بات مانیں گے. لیکن چونکہ اللہ نے ان کے مقدر میں ہی نہیں رکھا, بولو بھالوں کو اللہ نے آگے نکال دیا. اور خزرج پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن عشق تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور پھر یہودیوں نے ایک ایک آگے اللہ کے رسول کی علامتیں دیکھنا شروع کیا, ایک ایک نے آگے. عبداللہ ابن سلام یہ بھی یہودی بڑے عالم تھے. جب یہ آئے چلو دیکھو تو صحیح ہے کون ہے محمد ابن عبداللہ. یہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے کہہ رہے تھے یا ایھا الناس اطعموا الطعام افشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. عبداللہ ابن سلام نے جب یہ جملے سنے اتنے طاقتور تو کہنے لگے واقعی میں اللہ کا نبی ہے. ہم پوچھنے والوں ہمارے تو پتہ نہ سے کہ عبادت کرے, اور چونکہ عالم بھی تھا اور وہ عرب جانتے عربی جانتے تھے. آپ نے ایسے خوبصورت جملے کے یا ایھا الناس اے لوگوں اطعموا الطعام, لوگوں کو کھانا کھلاؤ, لوگوں کو کھانا کھلاؤ. افشوا السلام, لوگوں کو سلام کرو, سلام پھیلاؤ. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول جب دو مسلمان آپس میں ملتے تو اللہ کے نزدیک سب سے بہتر کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو دونوں میں سلام میں پہل کرے, سلام میں پہل. ورنہ کچھ لوگوں کا انتظار میں رہتے یوں دیکھتے 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 ابھی ہاتھ ہی جڑا تو آنے سلام سے پہلے ہی جواب دے دیتے وعلیکم السلام. عادت سلام کرنے کی بنانا چاہیے. سلام کرنا سنت ہے, جواب دینا واجب ہے. افشوا السلام فرمایا وصلوا الارحام, صلہ رحمی کرو, ماں کی طرف کے رشتہ داروں کی, باپ کی طرف کے رشتہ داروں کی صلہ رحمی کرو. وصلوا باللیل والناس نیام, رات میں جب لوگ سو رہے اس وقت اٹھ کے نماز پڑھو. تدخلوا الجنة بسلام, جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. کتنے آسان جملے اور کتنے اچھے اعمال, پورے اخلاقیات کے اعمال ہیں. عبداللہ ابن سلام مسلمان ہو گئے کہ جب انہوں نے یہ جملے سنے. اور بھی ایک ابن سوریہ آیا, یہ بھی یہودی بڑا عالم تھا, بیت المدراس مدرسہ تھا یہودیوں کا, اس کا نام بیت المدراس تھا, اس میں پڑھایا کرتا تھا. وہ اللہ کے رسول صلی
صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے، تو اللہ کے رسول نے بولا تورات کے عالموں، تورات کے عالموں، شادی شدہ اگر کوئی زنا کرے تو تورات میں اللہ کا کیا حکم ہے؟ کیونکہ جب اللہ یہودیوں میں زنا کرتا تھا تو اس کو کہتے تھے وہ منہ پہ کالی بنا دو اور کالی بنا کے گدھے پہ بٹھا دو اور گدھے پہ بٹھا کے پورا چکر لگا دو، ہو گئی اس کی سزا۔ جبکہ جو اللہ کا قرآن میں اللہ نے شادی شدہ زانی کی جو سزا لکھی ہے وہی تورات میں تھی کہ ان کو اتنا گاڑ دو اور پتھروں سے مار کے ہلاک کر دو۔ ابن سوریہ کہنے لگا کہ منہ پہ کالی بنا کے گدھے پہ بٹھا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ کو حاضر جانب جان کے جائے تو عالم ہے عالم، ایسا دے گا اس نے؟ جی ہاں وہی ہے جو آپ فرما رہے ہو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام یہ کیا کہ مسجد نبوی کی تعمیر کرنی ہے، کیونکہ اونٹنی جہاں پر آ کر بیٹھے تھے وہیں پر، اور وہ دو یتیم بچوں کی جگہ تھی، اس کے دو یتیم بچوں کی جگہ تھی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خریدا۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله بيدك الخير كله انك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم